الہی العالمین ان آنکھوں کو بند کرنے والا تو، ان اعضاء کو سلانے والا تو، تیرے حکم کے مطابق ہم بستر پر چلے گئے، ہم نے آرام کیا، الہی اب بیدار ہوئے، زبان پر تیرا نام آ گیا، اس نام لینے کو قبول فرما۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی زبان پر اللہ کا نام آیا، بعض ایسے بد نصیب تمہیں ملیں گے جو بیدار ہوئے آواز لگا رہے حکا لے کر آؤ، بعض ایسے بد نصیب ملیں گے جنہوں نے بیدار ہونے کے بعد زبان سے سب سے پہلا جملہ بولا میری سگریٹیں کہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتے، اپنے گھر ہی پر وضو فرمانے کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے، اور جاتے وقت اللہ کے نبی اللہ سے دعائیں مانگ رہے، الہ العالمین میری یہ دعائیں قبول فرما، اور امت والوں کو تلقین کی میرے امتیو تم بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ یا رسول اللہ کون سی دعا؟ فرمایا جب بستر سے بیدار ہوئے مسجد کی طرف جانا شروع ہو گئے، اپنے قدموں کو بڑھا دیا، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہو، فرمایا زبان حال سے کہو اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل کے اندر نور کو پیدا فرما۔ عربی کے الفاظ نہیں آتے، اردو تو سب کو آتی ہے، اپنی زبان میں دعا مانگنا تو سب کو آتا ہے، فرمائیے اللہ سے مانگ لیا کرو یا اللہ میرے دل کے اندر نور کو پیدا فرما، یا اللہ میرے دل کے اندر نور کو پیدا فرما، یا اللہ میرے دل کے اندر نور کو پیدا فرما۔ کیسا نور ہے؟ کس وقت دعا ہو رہی ہے؟ جب رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، روشنی آنے کا منتظر ہے، اللہ کے نبی اس وقت دعا کر رہے ہیں، اور یہ بتلایا جا رہا ہے اے لوگوں یہ جو روشنی آ رہی ہے یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ جو تاریکی جا رہی ہے یہ بھی ہمیشہ کوئی نہیں رہے گی۔ اس روشنی کے آنے پہ، اس تاریکی کے جانے پر اللہ سے دعا مانگ لو، فرمائے یہ تاریکی ختم ہو جائے گی، یہ روشنی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ جو نور عطا فرمائے گا وہ نور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، وہ دل کے اندر جگمگاتا رہے گا، اس کے ذریعے سے نیک اعمال کی توفیق ملتی رہے گی، اللہ کے گھر میں بار بار آنے کا موقع ملے گا۔ فرمایا لوگوں جب دل کے اندر نور آ گیا گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل کے اندر نور کو پیدا فرما۔ نور پیدا ہونے کا مطلب کیا مفسرین نے ارشاد فرمایا یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ چہرے کو روشن کر دیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوئی علامات کو ظاہر کر دے، فرمایا دل میں نور ہونے کا مطلب یہ جب اللہ کا حکم آ گیا پھر دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑ دیا، پھر دنیا کے کام کاج کو چھوڑ دیا، پھر دنیا کی محنتوں کو چھوڑ دیا، پھر اللہ کے گھر کی طرف جھکنا شروع کر دیا، اللہ کی طرف آنا شروع کر دیا۔ فرمایا جب دل کے اندر نور آ جائے گا حقیقت کی پہچان ہو جائے گی، گناہوں کی پہچان ہو جائے گی، نیکیوں کی تمیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ فرمایا جب دل کے اندر نور آ گیا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سرور ملے گا، قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے بھی سرور آئے گا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سکون ملے گا۔ فرمایا جس کا دل اس نور سے خالی ہے انہیں جا کر دیکھ لو، ایک ایک مہینے تک انہیں اللہ کا ذکر کرنے کا بھی موقع ہی کوئی نہیں ملتا۔ سب سے پہلی دعا فرمائیے نماز فجر کے لیے بیدار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا، الہ العالمین میرے یہ قدم چلے، صبح کا وقت ہے، یہ کوئی برائی کی طرف نہیں جا رہے، صبح کا وقت ہے، یہ میرے قدم کسی برے کام کی طرف نہیں جا رہے، کسی گناہ کی طرف نہیں جا رہے، کسی گندی جگہ کی طرف نہیں جا رہے، الہ العالمین میں تیری ذات کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ میرے قدم چل رہے، یہ
آپ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، یا اللہ ان قدموں کو اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جب آدمی نیند کی قربانی دے گا، اپنے گرم بستر کو چھوڑے گا، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرے گا، اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوگا، پھر زبان کے اوپر یہ دعا آئے گی، اللہم اجعل فی قلبی نورا، یا اللہ میرے دل کو نور سے منور فرما۔ فرمایا وضو بھی کر لیا، اپنی نیند کی بھی قربانی دے دی، اپنے گرم بستر کو بھی چھوڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو لازمی قبول فرمائے گا۔ سب سے پہلا کام، یا اللہ میرے دل کو نور سے منور فرما۔ صبح کے وقت آتے ہوئے مسجد میں اگر کوئی اپنی زبان سے کہہ دے تو جاتا کچھ نہیں، نور دل روشن ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ عربی میں دعا نہیں آتی، اردو میں مانگ لے اپنی زبان میں، یا اللہ میرے دل کو نور سے روشن فرما، یا اللہ میرے دل کو نور سے روشن فرما۔ فجر کی نماز کے لیے آ رہے، سب سے پہلے زبان کے اوپر یہ دعا ہونی چاہیے۔ جب نور آ گیا، آخرت کی پہچان اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا، آخرت کی اللہ تعالیٰ پہچان نصیب فرما دے گا۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت زبان کو حرکت نہ دو سوائے اللہ کے نام کے، جس نے ہمیں سلایا، جس نے ہمیں میٹھی نیند کے اندر لے کر گیا، جس نے پھر ہمیں اس نیند سے اٹھایا، پھر بیدار کر دیا۔ اب اللہ کی ذات کا شکر ادا کرو۔ الہی العالمین، ان آنکھوں کو بند کرنے والا تو، ان اعضاء کو سلانے والا تو، تیرے حکم کے مطابق ہم بستر پر چلے گئے، ہم نے آرام کیا، الہی اب بیدار ہوئے، زبان پر تیرا نام آ گیا، اس نام لینے کو قبول فرما۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہے جن کی زبان پر اللہ کا نام آیا۔ بعض ایسے بد نصیب تمہیں ملیں گے جو بیدار ہوئے آواز لگا رہے حکا لے کر آؤ، بعض ایسے بد نصیب ملیں گے جنہوں نے بیدار ہونے کے بعد زبان سے سب سے پہلا جملہ بولا، میری سگریٹیں کہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنے نورانیوں کو بلایا، ان سے کہہ دیا چائے بنائی کی نہیں بنائی ہے، اب یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، لیکن اس کی صبح کرنے میں کتنا فرق ہے، اس کی صبح کرنے میں کتنا فرق ہے۔ یہ صبح کو بیدار ہوا دنیا کی چیزیں مانگ رہا ہے، وہ صبح کو بیدار ہوا اللہ سے آخرت کی چیزوں کا سوال کر رہا ہے۔ سب سے پہلی دعا یہ مانگنی، یا اللہ میرے دل کو روشن فرما، یا اللہ میرے دل کے اندر نور کو پیدا فرما۔ پھر ارشاد فرما، یہ تمہارے چہرے کے اوپر دو آنکھیں بھی لگی ہوئی ہیں، یہاں پر اللہ نے دو آنکھیں بنائی ہیں، یہ دیکھنے کے قابل ہیں، ہر ایک چیز کے اندر فرق کرنے کے قابل ہیں، ان کے اندر اللہ نے رنگوں کو بھر دیا، دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہو۔ فرمایا ساتھ ہی اللہ سے یہ بھی دعا مانگ لیا کرو، الہ العالمین میری آنکھوں کے اندر بھی نور پیدا فرما، میری آنکھوں کو بھی روشن فرما، میری آنکھوں کو بھی منور فرما۔ سب سے پہلے دل کے لیے دعا مانگی گئی، دوسرے نمبر پر آنکھوں کے لیے دعا مانگی گئی۔ فرمایا آنکھوں میں نور پیدا ہو گیا، کوئی آدمی برائی کی طرف نہیں جائے گا، بے حیائی کی طرف نہیں جائے گا، برے کاموں کی طرف نہیں جائے گا، ناجائز چیزوں کو نہیں دیکھے گا۔ فرمایا آنکھوں کے اندر نور آ گیا، کسی گندی جگہ پر نظریں نہیں ڈالے گا، آنکھوں کے اندر نور آ گیا، پھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کا موقع ملے گا، آنکھوں کے اندر نور آ گیا، پھر قرآن کریم کی زیارت کا موقع ملے گا۔ فرمایا لوگو اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ دل بھی روشن فرما، میری آنکھوں کو بھی نور سے منور فرما۔ یہ آنکھ کا نور ہے نا، یہ بڑے کام کی چیز ہے، یہ جس کے پاس نہیں ہے اس سے جا کے پوچھ کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ وہ کہتا میری دنیا کی ساری چیزیں لے لو، زمین جائیدادیں لے لو، ایک کاش کہ میری آنکھ کا نور مجھے کوئی واپس لا کر دکھا دے، یہ بڑا قیمتی۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ دل کو روشن فرما، دوسری دعا مانگو یا اللہ میری آنکھوں کو روشن فرما، میری آنکھوں کو روشن فرما۔ جب آنکھیں روشن ہو گئی، گندی جگہ کی طرف جانے کو دل نہیں کرے گا، بے حیائی کو دیکھنے کو دل نہیں چاہے گا،
جب آنکھوں کے اندر نور پیدا ہو گیا پھر حیا آئے گی زندگیوں میں، پھر زندگیوں میں حیا آئے گی۔ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگو یا اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا فرما۔ فرمایا جائز بھی ہے، جائز کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ جائز کام کون سے؟ وہ چیزیں جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے حلال فرمائی ہے، ان چیزوں کو دیکھو گے تمہیں ثواب ملے گا، آنکھوں کے اندر نور پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا میاں بیوی کا تعلق اللہ نے اتنا مضبوط بنا دیا، میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے اتنا پیارا بنا دیا۔ حضرت علامہ اشرف علی تھانوی نے اب کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر ایک حدیث کو نقل فرمایا لوگوں آنکھ کا جائز استعمال یہ، آنکھ کو جائز طریقے کے ساتھ دیکھنے کا مطلب یہ، فرمایا جو چیزیں اللہ نے حلال کی ان کو دیکھو، پھر دیکھنے کے اوپر ثواب الگ سے ملے گا، اجر الگ سے ملے گا، اللہ کی رضا الگ سے ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اپنے گھر کے اندر داخل ہونے لگو سامنے بیوی نظر آ گئی، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے دیکھ لیا کرو، بیوی اپنے شوہر کو مسکراتے ہوئے دیکھے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں زمین کے اوپر مسکرائے، اپنے گھر کے اندر مسکرائے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر آسمانوں پر مسکرا رہا ہے۔ یہ آنکھ کا جائز استعمال ہے، یہ دیکھنے کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کی رحمتیں بھی اتر آئی، اللہ کا فضل بھی اتر آیا۔ پھر جائز طریقے کے ساتھ دیکھو، اللہ کے نبی نے بتلایا ان آنکھوں کا نور بڑی کمال کی چیز ہے، ان آنکھوں کے ذریعے زیارت کرنا بڑی کمال کی چیز ہے۔ کبھی تمہیں موقع ملے گا ان آنکھوں کے ذریعے سے مکہ مدینہ کے اندر جاؤ گے، کبھی تمہیں موقع ملے گا ان آنکھوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کا دیدار نصیب ہوگا، کبھی اللہ تمہیں موقع عطا فرمائے گا ان آنکھوں کے ذریعے سے شہر مدینہ کی زیارت نصیب ہوگی، روضہ رسول کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بتلایا یہ آنکھ کا نور اتنی کمال کی چیز ہے، فرمایا گھر کے اندر ماں بھی موجود باپ بھی موجود ہے، اپنے گھر کے اندر داخل ہونے لگو، فرمایا ماں کے چہرے کو دیکھ لیا کرو، باپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرو، فرمایا جتنی مرتبہ محبت کے ساتھ دیکھو گے اتنی مرتبہ اللہ تعالی مقبول حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بتاؤ کتنی بڑی دولت، آنکھ کا جائز استعمال، ماں کی زیارت بھی ہو گئی، حج کا اجر و ثواب بھی مل گیا، عمرے کا بھی ثواب مل گیا، باپ کی زیارت بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی عطا فرما دی۔ لیکن ہمیں سمجھائے کون کہ یہ آنکھ یہ جو دیکھ رہی ہے اللہ کے ہاں کتنی قیمتی ہے، ناجائز کاموں کی طرف چلو تو اس کی نحوست کتنی پڑتی ہے، جائز کاموں کی طرف جاؤ تو اللہ کی رحمت کتنی اترتی ہے۔ ماں باپ گھر کے اندر موجود ہیں، ایک دفعہ دو، یا رسول اللہ اگر کوئی بار بار زیارت کرے 100 مرتبہ، فرمایا جتنی مرتبہ بھی دیکھو گے اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس رب کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ یہ آنکھ کا جائز استعمال، جب نور پیدا ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ جائز چیزوں کی طرف نظر کرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جب آنکھوں میں نور نہیں ہوگا، جب حیا نہیں ہوگی، پھر یہ آنکھیں گندی چیزوں کی طرف اٹھیں گی، پھر یہ آنکھیں گندگی کی طرف جائیں گی۔ بڑی بڑی باتیں اللہ کے نبی نے اس آنکھ سے متعلق ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اس آنکھ کے ذریعے سے بے حیائی کے کاموں کی طرف جائے، برے کاموں کی طرف جائے، اگر اس آنکھ کے ذریعے سے کوئی کسی کے گھر میں جھانکے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دے، آنکھ کو ضائع کر دے۔ فرمایا جس کی آنکھ کو پھوڑ دیا گیا اسے مطالبہ کرنے کی اجازت کوئی نہیں، اسے برا بھلا کہنے کی اجازت کوئی نہیں۔ فرمایا کام تمہارا تھا، تم نے گندی جگہ پر نظر ڈالی ہے، اس جگہ پر نظر
नजर डाली, जहां से तुम्हें मना कर दिया गया, जिस जगह से तुम्हें रोक दिया गया, जिस जगह से तुम्हें मना किया गया, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर तशरीफ फरमा। आप अपने घर में तशरीफ लाए, पर्दा मुबारक लगा लिया। एक सहाबी पीछे पीछे आ गया, उसने पर्दा हटाया, पर्दे के पीछे से झांकने लग गया। अल्लाह के नबी की नजर बढ़ गई। इस हालत के अंदर आप बैठे हुए, हाथ के अंदर कंगी मुबारक पकड़ी हुई, जिस्म पर खारिश कर रहे हैं। उस नौजवान को देखा, आपने देखकर फरमाया तुम क्यों अंदर देख रहे थे? फरमाया इस नौजवान की गंदी नजर कोई नहीं, बुरा इरादा कोई नहीं, पता इसे भी इस घर के अंदर से चुराने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, माल को गस्ब करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ये तो सिर्फ इसलिए आया ताकि आका के चेहरे का दीदार नसीब हो जाए, अल्लाह के नबी के चेहरे का दीदार मिल जाए। अल्लाह के नबी कौन सा अमल कर रहे, उस अमल को महफूज कर ले, आगे उम्मत तक पहुंचा दे। फरमाया आका की नजर बढ़ गई। आपने फरमाया क्या कर रहे थे? फरमाया या रसूल अल्लाह, आपको मैंने देखना चाहा, आपको देखे बगैर गुजारा कोई न हुआ, आपका चेहरा देखने के लिए आया। फरमाया अगरचे तुमने जायज काम किया, लेकिन मेरे हाथ के अंदर कंगी मौजूद है, अगर तुम ये काम करने से बाज ना आते, मैं अल्लाह का नबी इसी कंगी के जरिए से तेरी आंखों को फोड़ देता और मेरे ऊपर कोई गुनाह न होता। आपने फरमाया अगर किसी के दरवाजे पर जाओ, दस्तक देने के बाद दूर खड़े हो जाना, दरवाजे के पास ना आना। मुमकिन है कोई बहन बेटी आएगी, किसी की बच्ची आएगी, किसी की बीवी आएगी। फरमाया दरवाजे पर मुंह फेर कर खड़े हो जाओ, अदब के अंदर पूछ लो बहन बेटी फलाने से मिलने के लिए आया, अगर घर के अंदर मौजूद नहीं वहां से निकल कर चले जाओ, तुम्हें एक जुमला भी कहने की इजाजत कोई नहीं। यह है आंखों का नूर, आंखों की शर्म व हया। सबसे पहले अल्लाह से मांग, या अल्लाह मेरे दिल को रोशन फरमा। दूसरी दुआ, या अल्लाह मेरी आंखों को रोशन फरमा। और तीसरी दुआ मांगी, वफी समई नूरा, या अल्लाह मेरे कानों को नूर से मुनव्वर फरमा। बताओ, दिल का इस्तेमाल ज्यादा, आंखों का इस्तेमाल ज्यादा, कानों का इस्तेमाल ज्यादा, इसलिए अल्लाह के नबी ने सबसे पहले इन्हीं चीजों को बयान किया। अल्लाह से कानों का नूर मांगो। कान का नूर क्या है कि अल्लाह मेरे कानों के अंदर नूर अता फरमा। जब नूर मिल गया फिर गाने सुनने के अंदर लज्जत नहीं मिलेगी, फिर गाना सुनने में लज्जत नहीं मिलेगी, फिर अल्लाह का कुरान सुनने में लज्जत आएगी। हाँ जी, जैसे आज तक गाना सुनने के अंदर लज्जत मिली, जो उसके ऊपर झूमता रहा, जो डांस करता रहा, नाचता रहा, यकीनी बात है कि उसके कान इस नूर से खाली हो चुके हैं। आप सुबह फजर की नमाज के लिए जा रहे हैं, क्या दुआ फरमा रहे? या अल्लाह मेरे दिल को रोशन फरमा। दूसरी दुआ, या अल्लाह मेरी आंखों को रोशन फरमा। तीसरी दुआ, या अल्लाह मेरे कानों को रोशन फरमा। बताओ, आंख रोशन, कान रोशन, दिल रोशन, तो इंसान की जिंदगी रोशन, इंसान की जिंदगी रोशन। सबसे पहले इन्हीं चीजों को बयान फरमाया। इरशाद फरमाया कायना मदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, या अल्लाह मेरे कानों के अंदर नूर पैदा फरमा। वफी समई नूरा, मेरे कानों के अंदर नूर पैदा फरमा। जब ये नूर आ गया फिर कुरान की तिलावत से नहीं थकेगा। जब ये नूर आ गया फिर अल्लाह का जिक्र सुनने से कभी भी ये कान उकताहट नहीं महसूस करेंगे। जब ये नूर कान के अंदर आ गया फिर बार बार अल्लाह का जिक्र सुनने को दिल करेगा। जब ये नूर कानों के अंदर आ गया बार बार कुरान करीम की तिलावत सुनने को दिल करेगा। फरमाया लोगों, जिसका दिल भी रोशन हो गया, जिसकी आंखें भी रोशन हो गई, जिसके कान भी रोशन हो गए, यकीनन अल्लाह ताला ने उसे अपना कामिल बंदा बना लिया।
جس کا دل روشن ہو گیا وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اگرچہ اکیلا بیٹھا ہوا گناہ کی طرف نہیں جھکے گا، اسے گناہوں سے ڈر لگے گا، وہ گناہوں کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایک قافلہ روانہ ہوا، وہ قافلہ اپنے شہر کے اندر سے نکلا، دوسری جگہ پر جانے لگا، تجارت کے لیے جا رہا ہے، تجارت کی غرض سے روانہ ہوا۔ فرمایا اس قافلے کے اندر عورت بھی موجود ہے، مرد بھی موجود ہیں، بچے اور بوڑھے بھی موجود ہیں، اپنا مال کمانے کے لیے، مال کے اندر اضافہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک عورت ایسی جو بڑی خوبصورت ہے، اس مرد کا دل اس عورت کے اوپر آ گیا، اس نے اسے اپنی طرف بلایا۔ عورت کہنے لگی، رات کا وقت ہو تو میرے پاس آ جانا۔ رات کا وقت ہو گیا، اس نوجوان نے موقع تلاش کیا، اس عورت کے قریب آ گیا، کہنے لگا سارے لوگ سو گئے، اس عورت کا ایمان دیکھو، یقیناً دل کے اندر نور پیدا ہو گیا، یقیناً کانوں کے اندر نور پیدا ہو گیا، یقیناً آنکھوں کے اندر نور پیدا ہو گیا، اس کا سارا جسم نور سے منور ہو گیا۔ اس عورت نے کہا رات کا وقت تو پھر آ جانا۔ یہ رات کے وقت میں آ گیا، اس نے عورت کو جگایا، کہنے لگا سارے لوگ سو گئے، آرام کرنے لگ گئے، اب میں اور تو باقی رہ گئے۔ اس عورت نے کہا نہ مجھے لگتا ہے کوئی جاگ رہا ہوگا، کوئی بیدار ہوگا، کوئی ہمیں دیکھ لے گا، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، ہمیں لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا میں دیکھ کر آؤں گا۔ یہ چکر لگا کر آیا، واپس آ گیا۔ اس نے کہا مجھے اطمینان ہو گیا، مجھے مکمل طور پر اطمینان ہو گیا، میں نے دیکھ لیا۔ میں نے کہا اس کا دل بھی نور سے خالی ہو گیا، اس کی آنکھیں بھی نور سے خالی ہو گئی، اس کے کان بھی نور سے خالی ہو گئے، تبھی تو گناہ کا موقع تلاش کر رہا ہے۔ عورت نے کہا نہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تجھے ایک مرتبہ پھر دیکھنا پڑے گا۔ یہ پھر دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سارے سو گئے، کوئی بیدار نہیں ہوا، سفر کی وجہ سے تھکاوٹ آ گئی، یہ سارے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اس عورت نے کہا چلا کر بیٹھ جا۔ یہ قریب آ گیا، اس کی آنکھوں میں نور ہے، دل کے اندر نور ہے، کانوں کے اندر نور ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا مجھے بتا یہ سارے سو گئے؟ اس نے کہا ہاں سو گئے۔ فرمایا یہ بتا جس نے ان کو بنایا، جس نے مجھے بنایا، جو مجھے تجھے بنانے والا، جو ساری کائنات کو بنانے والا، جو ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا، مجھے بتا کیا وہ بھی سو گیا؟ اس نے جب یہ سنا کہنے لگا اللہ کی قسم اسے نیند نہیں آتی، وہ اونگ سے پاک ہے۔ اس نے جب یہ جملہ کہا اس عورت نے کہا اللہ کی قسم ہے جب وہ نہیں سوتا، جب وہ نیند کے اندر نہیں جاتا، جب اس کے اوپر اونگ تاری نہیں ہوتی، فرمایا ان دنیا والوں کا ڈر کوئی نہیں، ان کا خوف کوئی نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن جسے جواب دینا ہے وہ جاگ رہا ہے۔ فرمایا چھپیں گے کس سے؟ اللہ کی قسم قیامت کے دن مجھے بتا دے تو کیا جواب دے گا، میں کیا جواب دوں گی؟ اس مرد نے جب یہ کلام سنا آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگے، دل کے اندر بھی نور آ گیا، آنکھوں کے اندر بھی نور آ گیا، کانوں کے اندر بھی نور آ گیا۔ اس نے کہا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اسی وقت واپس چلا گیا۔ اس عورت نے کہا رو رو کر اسی وقت توبہ کی، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا۔ سچی بات تو یہ ہے یہ آنکھ کے اندر نور ہی ہمیں کوئی نہ ملا، یہ کانوں کے اندر نور ہی پیدا کوئی نہیں ہوا۔ وہ صحابہ تھے جن کے دل بھی روشن ہو گئے، جن کی آنکھیں بھی روشن ہو گئی، جن کے کان بھی روشن ہو گئے، جنگل کے جانوروں تک نے ان کی اطاعت فرمائی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سفر کرتے ہوئے ایک جنگل کے اندر چلا گیا، وہاں پر پہنچنے کے بعد دیکھا ایک شیر آنے لگا۔ فرمایا جب میرے قریب آیا میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ ان کے کانوں کے اندر حیا موجود ہے،
دل اور دماغ کے اندر حیا موجود ہے۔ صحابی نے فرمایا مجھے جانتے بھی ہو میں کون ہو؟ فرمایا تاجدار مدینہ کا غلام ہو، میں ان کے غلاموں کے اندر بیٹھنے والا، اگر تم میرے اوپر حملہ کرے، مجھے چیر پھاڑ کر دے، میرا لہو بہا دے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، فرمایا قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اللہ کے نبی سے تیری شکایت کی جائے گی۔ اس جانور کے اندر اتنی حیا پیدا ہو گئی، اسی وقت جھک گیا۔ حضرت سفینہ فرماتے میرے پاس آ گیا، اور میرے پاس آنے کے بعد میرے پاؤں کے اوپر اپنی زبان کو رگڑنا شروع کر دیا۔ فرمایا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے بوسہ دے رہا ہو، اپنی زبان کے اندر کلام کیا۔ حضرت سفینہ فرماتے میرے پاس بیٹھ گیا، میں اس شیر کے اوپر سوار ہوا۔ کبھی لوگوں یہ شیر انسانوں کی سواری بنا، کبھی یہ انسانوں کی بات سنا کرتا تھا، کبھی یہ انسانوں کے تابع ہوا کرتا تھا۔ حضرت سفینہ فرماتے مدینے کی گلیوں میں آ گیا، اس نے مجھے وہاں اتار دیا، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے ساری باتیں بتلائی۔ آقا اس نے مجھے کچھ کہا تھا، مجھے سمجھ کوئی نہیں آئی۔ فرمایا تم سمجھے کوئی نہیں؟ اس نے کہا تھا جب تم اپنے نبی کے پاس جاؤ انہیں جا کر میرا سلام کہہ دینا۔ یہ آنکھ کا نور تھا جو وہاں کام کر رہا تھا، یہ دل کا نور تھا، یہ زبان کا نور تھا جو وہاں کام کر رہا تھا۔ سب سے پہلی دعا فجر کی نماز کے لیے آئے، اس لیے فرمایا لوگوں دنیا کی باتیں بعد میں کرنا، پہلے اللہ سے اپنے لیے بھلائی کا سوال کرو۔ حقہ بعد میں مانگو، سگریٹ بعد میں مانگو، چائے بعد میں مانگو، ناشتہ بعد میں مانگو، کپڑے بعد میں مانگو، سب سے پہلے اللہ سے بھلائی کا سوال کرو۔ وہ بھلائی کیا ہے؟ یا اللہ میرے دل کو نور سے روشن فرما، سب سے پہلی دعا۔ بستر سے بیدار ہوئے، وضو فرمائی، مسجد کی طرف آئے تو فرمایا آتے ہوئے اللہ سے دعا کرو، راستے میں پڑھ لو یا اللہ میرے دل کو نور سے روشن فرما۔ دوسری دعا فرمائی وفی بصری نورا، اللہ میری آنکھوں کو نور سے روشن فرما۔ تیسری دعا فرمائی وفی سمعی نورا، یا اللہ میرے کانوں کو نور سے روشن فرما۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وعن یمینی نورا، یا اللہ میرے دائیں جانب نور کو پیدا فرما۔ میں حیران ہوں، اتنی کامل دعا بتلائی، اتنی کامل دعا۔ فجر کی نماز کے لیے آؤ، امام دعا بعد میں کرے گا، نماز بعد میں ہوگی، مسجد میں بعد میں پہنچو گے، پہلے اپنے لیے تنہائی میں اللہ سے کچھ مانگو، اللہ سے کچھ مانگو۔ سارے دن پتہ نہیں تمہیں موقع ملے نہ ملے، صبح کا آغاز ہی اچھا کر لو۔ وَعَنْ يَمِينِ نُورًا، یا اللہ میرے دائیں جانب نور کو پیدا فرما۔ وَعَنْ يَسَارِ نُورًا، یا اللہ میرے چلنے میں نور کو پیدا فرما۔ وَخَلْفِي نُورًا، یا اللہ وَخَلْفِي نُورًا، میرے پیچھے نور کو پیدا فرما۔ وَفَوْقِي نُورًا، میرے اوپر نور کو پیدا فرما۔ وَتَحْتِي نُورًا، یا اللہ میرے نیچے بھی نور کو پیدا فرما۔ وَإِمَامِي نُورًا، یا اللہ میرے آگے بھی نور کو پیدا فرما۔ وَاجْعَلْ لِي نُورًا، یا اللہ مجھے انہی اعضاء میں نور نہیں بلکہ میرے سارے جسم کے اعضاء کو کامل نور ہی نور بنا دیجئے۔ بتاؤ اس سے بہترین دعا اور ہم کیا مانگ سکتے ہیں؟ کہ صبح فجر کے لیے بیدار ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ان دعاؤں کا سوال ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے۔ جو مانگتے تھے ہوائیں ان کے تابع ہوئی، جانوروں نے ان کی تابع داری کر کے دکھائی، پانی ان کی بات سنا کرتا تھا، دریا ندی نالے ان کے کہنے پر چلا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں وہ تاثیر ڈالا کرتا تھا۔ یا اللہ مجھے کامل نور والا بنا دے، کامل نور مکمل ہدایت والا بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہم نکل کے گئے اور اس لشکر کے جو جرنیل اور جو کمانڈر تھے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ کبھی لوگ ایسے ہوتے تھے جنہوں نے اللہ سے مانگا، کہ ہم نکل کے جا رہے ہیں، جنگلوں سے نکلے، دیہاتوں سے نکلے، ایک جگہ پر آئے تو دریا کو ہم نے عبور کرنا تھا،
دریا کو عبور کرنا، پانی آگے موجود ہے، صحابہ پریشان، صحابہ اکرام کی جماعت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، عرض کرنے لگی سعد یہ بھی کیا بات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام آپ کے چاہنے والے راستوں سے گزرنے لگے، اللہ نے پانی کے اوپر ان کے لیے راستے بنا دیے، وہ وہاں سے گزر کے چلے گئے۔ ہم بھی تو کالی کملی والے کے غلام ہیں، ہم نے بھی تو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو تابعداری کرنے والے ہیں۔ انفروا فی سبیل اللہ، ہم بھی تو اللہ کے راستے میں نکلے، جہاد کرنے کے لیے آئے، ہم اپنی زندگی کے لیے کوئی نہیں آئے۔ فرمایا سعد اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اس دریا کے اندر ہمارے لیے راستوں کو پیدا فرما دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ نہیں فرمایا، وہ تو نبی تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب عطا فرمائی، میں نبی تو کوئی نہیں، ہم تو امتی ہیں، ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ انہیں پتا تھا ہماری صبح اچھی ہوئی ہے، ہم نے صبح کے وقت اللہ کا نام لیا، ہم نے صبح کے وقت اللہ کے نام سے آغاز کیا۔ انہوں نے اسی وقت ایک نوجوان کو فرمایا تمہارے پاس مصلی موجود ہے، اسے بچھاؤ، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس نے رو کر گڑ گڑا کر دعا فرمائی ہے، اس کے بعد فرمایا نکل کر چلے جاؤ۔ ابن الخلدون نے لکھا، فرمایا صحابہ نکل کر چلے گئے، ان کے پیروں، ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے اندر پانی بھی کوئی نہ نکلا، ان کے لیے اللہ نے راستے وہاں سے بنا دیے، وہ سارے راستے کو پار کر کے چلے گئے۔ صحابہ جب پار ہو گئے، انہوں نے اللہ کی ذات کا شکر ادا کیا، اللہ کا نام لیا، الہ العالمین تیری ذات کا شکر ہے تو نے یہاں سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیا۔ فرمایا پھر دیکھا ایک نوجوان وہاں پر بیٹھا ہوا، وہ رو رہا ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے۔ فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ فرمایا تمہاری کیا چیز چلی گئی؟ تمہارا کون سا نقصان ہو گیا؟ فرمایا لوگوں میں مدینے کے اندر تھا، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے پانی پیا، اس پیالے کے اندر پانی نوش فرمایا۔ فرمایا جو پانی بچا وہ کالی کملی والے نے مجھے دے دیا، میں نے وہ پانی پیا، اللہ کی ذات کا شکر ادا فرمایا۔ آپ نے فرمایا یہ پیالہ تمہیں میری طرف سے تحفتاً دے دیا گیا، اسے قبول فرماؤ۔ صحابی کہتا میں نے لے لیا، میں نے زندگی کے اندر اسے بڑا سنبھال کے رکھا، اپنے پاس لگا کے رکھا، اپنے گھر کے اندر بڑا خیال کیا، اپنی بیوی بچوں کو بتلا دیا اس پیالے کو کوئی نقصان نہ ہونے پائے، یہ گم نہ ہونے پائے، اللہ کے نبی کی نشانی میرے پاس موجود ہے۔ فرمایا جب اس دریا سے نکلنے لگا وہ پانی کا پیالہ کہیں پہ گر گیا، ان موجوں کے اندر گم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ نہیں فرمایا تمہیں نیا پیالہ لے کر دے دیا جائے گا، تمہیں نیا پیالہ بنوا دیا جائے گا، ایک پیالہ ہی تو کوئی بات نہیں، انہیں بھی پتہ ہے جس چیز کو پیغمبر کا ہاتھ لگا پھر وہ پیالہ تو کوئی نہیں، وہ تو بڑی اعلیٰ چیز بن گیا، وہ تو بڑی پیاری چیز بن گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس دریا کے قریب آئے اور انہوں نے مخاطب کر کے فرمایا اے دریا کی موجو، اے بہنے والے پانی، تمہیں پتہ بھی ہم کون ہیں؟ ہم کالی کملی والے کے غلام ہیں، ہم نے اس رسول کا کلمہ پڑھا ہوا، اس صحابی کا پیالہ چلا گیا، تمہاری موجوں کے اندر پانی کے اندر بہ گیا، فرمایا اس پیالے کو لانا پڑے گا۔ فرمایا ابھی دعا مانگ کر فارغ ہوئے، دریا کے اندر سے ایک موج اٹھی ہے، اس نے پانی کا پیالہ باہر نکال کے پھینک دیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اٹھایا، فرمایا لوگوں یہ چیزیں تابعداری کیوں نہ کریں؟ ہم نے کامل طور پر اللہ کی تابعداری کر کے دکھائی ہے۔